بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خیبر اور قلعہ خیبر کی کہانی۔ رجب مہینے کی 24 تاریخ سن 7 ہجری میں 628 عیسوی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ یہ جنگ ہوئی جس کو خیبر کی جنگ کہتے ہیں، جس میں مسلمان فتح ہوئے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 سے 200 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب اتر پشچم میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لگاتار سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایک جنگ شروع کی۔ خیبر کا قلعہ، خاص کر اس کے کئی قلعے، یہودی فوج کی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں خندق کی جنگ اور جنگ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازش اور جنگ میں شامل تھے۔ خیبر کے یہودیوں کے تعلقات بنی قریظہ کے ساتھ بھی تھے، جنہوں نے جنگ خندق میں مسلمانوں سے وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا، اور خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ سن 7 ہجری میں 628 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زیادہ گھڑسوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے، اور 500 قلعے فتح کرنے کے بعد خیبر قلعے کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا سرکشا کا انتظام بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے اپنی عورت اور بچوں کو ایک قلعے میں اور کھانے پینے کے دیگر سارے سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیے، اور ہر قلعے پر تیر انداز کھڑے کر دیے جو قلعے میں گھسنے کی کوشش کرنے والوں پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوا۔ یہودی رات کے تاریکی میں ایک سے دوسرے کے قلعے تک اپنا مال سامان اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعے میں قلعہ کموز سب سے بنیادی اور بڑا تھا، اور یہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر، عمر اور سعد بن عبادہ کی قیادت میں فوج کو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، مگر یہ سبھی جان کے خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگ آئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ سلسلہ تقریباً 39 دن چلا۔ صحابہ جاتے پھر مرحب جنگجو کے خوف سے بھاگ آتے۔ آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں عالم اسلامی فوج کا جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ خواہش کرنے لگے کہ اسلام کے علم کی علمبرداری کی یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا۔ صحابہ اکرام نے بتایا کہ انہیں آصب ششم آنکھوں کا درد ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لو آب دہن تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد پوری زندگی انہیں کبھی آصب ششم نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعہ خیبر پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان اور جنگجو مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ ور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجز
پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خود فولادی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان میں سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعے کا مضبوط بڑا دروازہ جسے 100 آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے اسے اکھاڑ لیا اور اسے خندق پر رکھ دیا جو یہودیوں نے قلعے کے آس پاس کھود رکھی تھی تاکہ کوئی قلعے کے اندر نہ آ سکے۔ اس فتح میں 93 یہودی موت کے گھاٹ اترے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بدولت شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے ہی طرح قلعہ خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی جن کو آزاد کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر ان سے نکاح کر لیا۔ یہ جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ اس جنگ کے بعد بنی نذیر کی ایک یہودی عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ کا گوشت پیش کیا جس میں ایک سری السر زہر ملا ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی جو ان کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی سامان اور ہتھیار ملے جس سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس کے 18 مہینے بعد مکہ فتح ہوا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار حبشہ افریقہ سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا ظفر کی واپسی کے لیے۔ دوستو، قصہ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔